راہ مغضوب سے بچا ہم کو، راہ مغضوب نحمدہ سے ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میری بہنوں، ٹائٹل سے آپ نے اندازہ تو ضرور لگا لیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کس حوالے سے ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹائٹل ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان اصحاب کرام کو کن بنیادوں پر ملا؟ صرف ایک بنیاد پر، اور وہ بنیاد تھی آمنا و صدقنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی بیان ہوتا اس پہ کوئی ifs and buts نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی روش، اور وہ تھی آمنا و صدقنا، یعنی ہم نے مانا اور ہم نے اقتدا کی۔ اور یہی روش، یہی ایٹیٹیوڈ صحابہ کرام کا انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے نقش قدم پر امت کو چلنے کا حکم دیا، آج امت اس سے بالکل بے پرواہ ہے، بالکل بے بہرا ہے۔ جی میری بھائی، جو میں آج بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ اکثریت نے اپنے لیے ایک اختلافی مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے دین کی بات کریں تو یہ ایک روش، ایک ایٹیٹیوڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یار اختلافی بات نہیں کرنا کوئی بھی۔ اور مجھ سے بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہی ویڈیوز کے حوالے سے کہ آپ اچھی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں لیکن کوئی اختلافی بات نہ کریں۔ میرے بھائی، ایک بات آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب دین کے ہر دوسرے معاملے کے اندر آپ نے اختلاف پیدا کر دیا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہم کسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں اس میں اختلاف نہ آئے؟ اور یہ اختلاف پیدا کرنا کن بنیادوں پر ہوا، اسے بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، کسی بھی معاملے کے اندر اگر دو رائے ہوں تو اس کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ازل سے ہوتا چلا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک رائے کے اندر بھی مختلف معاملات کے اندر اختلاف پایا گیا، لیکن جہاں پر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح فرمان کی آ جائے تو پھر وہاں پر چوں چرا نہیں ہوتی، وہاں پہ اس بات کو ایسے ہی مان لیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بلا وجہ باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھگڑا کرنا اور اس کو اختلاف بنانا، یہ ایک مسلمان کی روش نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ امت کو توڑنے کے لیے۔ آج ہم نے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ایک دوسرے کو توڑ لیا ہے، ایک دوسرے سے فرقہ بنا لیا ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک انتہائی غلط روش ہے میرے بھائیوں، اس روش سے ہمیں باہر آنا ہے۔ جی میرے بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے کی جو دو نوافل ہیں ان کے حوالے سے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً جو ہے وہ آنے کے قریب ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ان نوافل کا اتمام کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی صحیح احادیث کی جو ہے وہ گائیڈنس بھی فراہم کی جائے۔ ویسے یہ معمول آپ عام دنوں کے اندر بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں پر آپ کو اس کام کے لیے اذان کے بعد وقت دیا جاتا ہو۔ لیکن اکثریت کا یہ معمول ہے کہ وہ اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں اور بیچ میں 2 رکعت نوافل کا ٹائم یا وقت نہیں دیتے ہیں۔ اب چند کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے، اور چند یہ کہتے ہیں کہ جی وقت کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم مانتے تو ہیں لیکن ہم بس چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے، لاپرواہی۔ لیکن یہ بتائیں کہ جب ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کام کو روکنے والے؟ یا کوئی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگانے والے؟ بہرکیف جس کا دل چاہتا ہے، جس کا دل مانتا ہے وہ اس چیز کو لے لے، مان لے، اور جس کا دل نہیں مانتا تو وہ اللہ کی عدالت میں خود اس بات کا جواب دے ہوگا۔ ہمارا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تک پہنچا دینا۔ یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب کی اذان ہونے کے بعد لوگ ستونوں کو تلاش کرتے تھے، اور ستونوں کو تلاش کر کر کے مغرب کی فرض سے پہلے یہ 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اذان کے بعد آتا تو وہ اتنی کثرت سے لوگوں کو نوافل پڑھ کر دیکھتے ہوئے شبہ میں مبتلا ہو جاتا
کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مغرب کے فرض ادا ہو چکے ہیں اور لوگ فرض کے بعد والے نوافل ادا کر رہے ہیں، یعنی اتنی کثرت سے لوگ بکھر کے جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد بات صرف اس حدیث کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک بات کہی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اور پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے وہ پڑھ لیا کرے اور جو چاہے اسے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یعنی تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دے دی امت کو، اور یہ چوائس صرف اس وجہ سے دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ امت کے اوپر لازم قرار دے دی جائے یا فرض قرار دے دی جائے، بالکل اسی طرح جیسے تراویح کے معاملات میں ہوا تھا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کسی طرح کی کوئی مشقت میں پڑ جائے، لیکن 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس نماز کو پڑھا کرو، واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یقیناً ایک اجر و ثواب رکھنے والی نماز ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اسے چھوڑتا ہے تو وہ کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن وہی بات جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی۔ تو یہ 2 واضح احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، وقت ملتا ہے تو آنے والے رمضان کے دنوں میں اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ افطار کرنے کے بعد جو 10 یا 12 یا 15 منٹ کا ٹائم ملتا ہے فرض نماز کے لیے، اس درمیان میں 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ اور ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو نوافل کو چھوڑنے کا بھی کسی طور پر مت سوچیں۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو اختلاف بنایا ہے کہ جی یہ نماز مغرب کی جو ہے وہ اس سے ڈیلے ہو جاتی ہے اس لیے ہم یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے یا پڑھنے نہیں دیتے، تو میرے بھائیوں یہ جو مغرب کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے تو یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی آ رہا ہے نا، یہ کوئی بندہ کوئی دوسرا کام تو نہیں کرنے جا رہا، اس بات کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ اور بات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ، آپ کی تاکید ہے یہ، اور صحابہ کرام کا عمل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس طریقے کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا طریقہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔